اللہ تعالیٰ مرحومہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جنت میں جگہ دے. انہوں نے اور میاں نواز شریف نے یہ احساس کیا کہ ہمیں آپس میں جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ایٹ لیسٹ ٹائم آؤٹ کرنا چاہیے اور کوئی ایک لائحہ عمل یا ایک طریقہ کار بنانا چاہیے جس میں اپوزیشن اور حکومتی پارٹیوں میں ایک تعلق عزت اور آبرو کا رہ سکے. کہ جب میں کسی کو ہدایت دیتا ہوں یا میں کسی کی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو وہ ایک بڑا مشہور ایکوٹی کا میکسم ہے کہ اگر آپ ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یو شوڈ کم ان ود کلین ہینڈس. جب یہ ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں. اس ہاؤس میں کیا کیا نہیں ہوا ان کے اقتدار کے زمانے میں. یہ آپ گواہ ہیں. مراد سعید صاحب ان میزوں کے اوپر دوڑتے تھے، لیکن ہم نے اسی ایوان میں 90 کی دہائی میں انتہائی کشیدگی دیکھی. اس سے پہلے 85 سے لے کے 90 تک جو ہے انتہائی کشیدگی دیکھی. دست و گریبان بھی ہوتے رہے ہم آپس میں، سیاسی طور پہ بھی اور زبانی کلامی بھی اور ہاتھا پائی بھی ہوتی رہی. لیکن اس ساری باتوں کے بعد جو ہے الٹیمیٹلی دونوں پارٹیز، اللہ تعالیٰ مرحومہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے اور میاں نواز شریف نے یہ احساس کیا کہ ہمیں آپس میں جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ایٹ لیسٹ ٹائم آؤٹ کرنا چاہیے اور کوئی ایک لائحہ عمل یا ایک طریقہ کار بنانا چاہیے جس میں اپوزیشن اور حکومتی پارٹیوں میں ایک تعلق عزت اور آبرو کا رہ سکے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب میں کسی کو ہدایت دیتا ہوں یا میں کسی کی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو وہ ایک بڑا مشہور ایکوٹی کا میکسم ہے کہ اگر آپ ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یو شوڈ کم ان ود کلین ہینڈس. جب یہ ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں. اس ہاؤس میں کیا کیا نہیں ہوا ان کے اقتدار کے زمانے میں. اس ہاؤس میں کیا کیا نہیں ہوا جب یہ اپوزیشن میں تھے. تو ایڈا لمحہ ہے تو جنہ مرضی اڑ جائے. تو یہ آپ گواہ ہیں. مراد سعید صاحب ان میزوں کے اوپر دوڑتے تھے. آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، اس ہاؤس کی دیواریں بھی گواہ ہیں. وہ ان کے اوپر دوڑتے تھے. کیا کیا نہیں انہوں نے اپوزیشن میں کیا اور کیا کیا نہیں حکومت کے دوران جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. آئیں ماضی کو وہ بھی کریکٹ کریں، ہم بھی اپنے ماضی کو کریکٹ کر لیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو ہے وہ سائن کریں. جو میثاق جمہوریت ہے اس کو سائن کریں، اور میثاق جمہوریت میں اگر کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس وقت نہیں ہو سکی تھی یا پچھلے 2 4 5 سال کے اندر وہ سامنے آئی ہے، اس کو اس میں درج کریں، اس کو اس میں انکلوڈ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. لیکن ہمیں بھی اور ان کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا جو ہے کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں. آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے 55 لیجسلیشنز کی تھیں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر، جس رات جو ہے انہوں نے اسمبلی پہ اس کے بعد توڑ دی تھی. اٹ از اے کارڈینل سن کہ آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک پارٹی کے حق میں جو ہے اسپیکر جو ہے وہ یہ قدم اٹھائے کہ اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر دیں. ہوئی نا یہاں پہ. اسپیکر صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ گواہ ہیں اس بات کے. اور وہ کہاں ہے شخص جو ہے، کدھر گئے ہیں وہ؟ یہ ماضی کو پلیز جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی جو ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اپنے ماضی کے اوپر تھوڑا سا نظر تو دوڑائیں. آپ جو ہے جو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ناتے تو ہوتے نہیں ہے گے. آپ کا ماضی جو ہے، ہمارا ماضی بھی کوئی قابل رشک نہ رہا ہوگا، لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی، ہم دو پارٹیوں نے، کہ ہم نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا، اپنے ماضی سے سبق لیا، لرن کیا
اور اس کے اوپر عمل بھی ہوا، اس کے نتیجے میں جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی سامنے آئیں، ابھی بھی ضرورت ہے. پرہیپس وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان مائی ہمبل اوپینین وہ اتنا جو ہے وہ نہیں چل سکیں جتنا چلنا چاہیے تھا ان کو، یا ابھی بھی فلاڈ ہیں وہ. تو یہ جناب اسپیکر، تو میں یہی کہوں گا کہ کیا اب میں کل اگزامپل دیا تھا، شہباز شریف واکڈ اوور ٹو دیم، لیڈر آف اپوزیشن کے پاس گئے، گوہر صاحب کے پاس گئے، وہاں کھڑے ہو کے ان سے بات کی، فائنانس منسٹر صاحب ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کے پاس، یہ سوچ سے زیادہ جیسے کہیں سوچ بھی نہیں آ سکتی تھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس ملک کے. سوچ یہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں عمران خان صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ اپوزیشنوں سے بات. آپ اس بات کے گواہ ہیں نا، بولیں اسپیکر صاحب بولیں، گواہی تو کم از کم دیں نا. ان کا کوئی بندہ کوئی اٹھ کے وہاں پہ نہیں آتا تھا ان بینچوں کے اوپر جن بینچ پہ ہم پیپلز پارٹی کی انتہائی کشیدگی کے دوران جو ہے احمد مختار کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ہم پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اس کے ساتھ، وہ بھی اٹھ کے آتے تھے، ہم بھی اٹھ کے جاتے تھے، رات کو شام کو جو ہے کھانا کٹھا کھاتے تھے. ایک سویلٹی تھی ہمارے ریلیشن شپ میں جو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے. ہمارے پارلیمانی نظام کو اور سیاست کو جتنا عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے پچھلے 78 سال میں کسی شخص نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. He is actually culpable of میں لفظ نہیں استعمال کرنا دیا، لیکن کانسٹیٹیوشن کو جتنا نقصان اور جمہوری روایات کو جتنا نقصان اس شخص میں اور باقی اس کی تابع داری میں ان لوگوں نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اس ایوان کو نقصان پہنچایا ہے. محمود خان اچکزئی میرا بھائی ہے، بڑا عزیز بھائی ہے میرا، مجھے احترام ہے، ان کے بزرگوں کا احترام ہے، ان کے بزرگوں کا میرے بزرگوں کے ساتھ تعلق تھا. میں وے بیک مڈ 60s میں ان کے والد صاحب سے ملا جب وہ جیل سے رہا ہو کے میرے والد کو ملنے آئے. بڑا تعلق ہے، وہ عجیب و غریب لگتے ہیں ان کے درمیان بیٹھے ہوئے. ان کی ایک روایات ہے، میں اس سے اگری کروں یا نہ کروں، لیکن ان لوگوں کی تو روایات ہی کوئی نہیں ہے. ایک بندے کی ومز کے اوپر، ایک بندے کی خواہش کے تابع ہو کر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، کوئی سیاسی پارٹی نہیں چلتی. ان کی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے. یہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ وہ چھوٹی موٹی ہمارے میں ضرور ہوگی کوئی خرابی جو ہے، لیکن جو آپ کا ہے، آپ کا جو ہے وہ کرسی ذرا پرتا کے کس طرح بیٹھتا یہ لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ کین دے ڈیلیٹ دیئر پاسٹ. ابھی بھی ان کی آوازیں جو ہیں، جو آوازیں لگاتے تھے اس کی گونج جو ہے اس ایوان کے اندر جو ہے آپ کو سنائی دے گی. کافی ہو گئے. السلام علیکم. میں نے الحمدللہ میں نے 1 فروری 2001 کو مسلم لیگ نون جوائن کی تھی جب 50 دن نواز شریف صاحب کو ہوئے تھے ملک سے گئے ہوئے. تو میں نے کسی اقتدار کی پارٹی کو نہیں جوائن کیا تھا، میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا تھا جہاں کہتے تھے کہ ان کی لیڈرشپ 10 سال نہیں آئیں گے. جو شاہ محمود صاحب کو میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کی، میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اس بات پہ کہ وہ میں نے شاہ محمود صاحب کے لیے کی تھی، جو ڈسٹارٹ کر کے آگے چلائی گئی. مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. آپ نے میرے اوپر بات کی اور آپ نے کہا تم حوالدار ہو. میں نے آپ سے پوچھا، مسکرا کے پوچھا، مجھے تو 2 طرح کے حوالدار پتہ ہیں، ایک جو بارڈر پہ جان کا نذرانہ دیتے ہیں لڑتے ہوئے، اور ایک جو چوروں، ڈاکوؤں، منشیات والوں کو پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں ان میں سے کون سا والا ہوں آپ کو بتا دیں، بٹ مسکرا کے. وہ چونکہ ذات کے اوپر آپ نے وہ تنقید کی، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کو یو کی ناٹ چیلنج دا اسپیکر اور یو کی ناٹ اسپیک اگینسٹ ہم. میں وہ نہیں روکتا آپ لوگوں کو، آپ ضرور بات کریں، میرے بارے میں کریں گے، میری اصلاح ہوگی. اگلی بات جو ہے، جب آپ نے کل کہا کہ میں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کون سی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا.
آپ تشریف لے گئے. میں ایک انسان ہوں, جس طرح باقی بھی سب انسان ہیں. ہم لوگ بھی ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں, ہم نے کس سے آگے نہیں جانا. آپ لوگ سب میرے لیے قابل احترام ہیں, دونوں سائڈ کے میرے ممبران جو ہیں. یہ عہدہ اور یہ ایم این اے شپ کوئی تا حیات نہیں ہے میری. پتہ نہیں میں اگلی اسمبلی میں ہوں نہ ہوں, میں گھر چلا جاؤں, پتہ نہیں میں کتنے دن, کتنے منٹ, کتنے گھنٹے اسپیکر ہوں. یہ تعلق عزت کے رشتے رہنے چاہیے. یہ عزت کے رشتے رہنے اس لیے چاہیے کہ ہماری ذاتی لڑائی نہیں, ہماری ایشوز کی لڑائی ہے. میں وہ بات کرتا ہوں جو کانسٹیٹیوشن اور رولز میں لکھی ہے. میں کسی کی دل آزاری کرنے کی بات نہیں کرتا. میری کوشش ہوتی ہے, مگر میں ابھی تک تو فرشتہ نہیں بنا اور شاید بن بھی نہیں سکوں گا کبھی. بہت گناہ گار ہوں, بہت خطائیں کرتا ہوں, مگر میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جتنا ایلوکیٹڈ ٹائم تھا بجٹ میں, اس سے تقریباً دگنا, اگر دگنا نہیں کچھ کم, آپ لوگوں کو موقع دیا گیا. آپ لوگوں کے 67 ممبرز بولے. ہم 3 دن بلاتے رہے. میں نے اندر سیکیورٹی والوں کو بھیجا کہ کوئی رہ گیا جس کا اور نام دے کے کہ انہوں نے بات نہیں کی, پلیز ان کو یہاں لے آئیے, وہ آ کے بات کر لیں. وہ 3 دن نہیں آئے. کٹ موشن جو 5 یا 10 لوگ بونتے ہیں, 25 لوگوں کو بلایا تاکہ یہی جگہ ہے آپ کی بات کرنے کی, اس پہ بلائے. اور کل جا کے, اور میں کہتا تھا بار بار کہ یہ پیناڈول والا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر, 4 گھنٹے میں اتر جاتا ہے کہ یہ جو میں نے تقریریں کر رہے ہیں. کل آپ لوگوں نے باہر جا کے کہا اسپیکر تو مجھے ہمیں بولنے نہیں دیتا اندر, تو اس کا شکریہ.